چھوٹے بچوں کو دیکھیں، ان بچوں کو اجڑنے سے آپ بچا سکتے ہو. بڑے انوالو ہو جاؤ، آپس سے مت لڑو، اپنے خاندان کر کے بڑے انوالو ہو جاؤ، اپنی انا کو فنا کریں، لڑے نہیں، خدا کا واسطہ دیتا ہوں مت لڑو. اگر بہو سے تکلیف ہے اور اگر آپ نے اپنے بیٹے کے کان بھرے تو یہ آپ کی بہو کو تو چھوڑ تو دے گا، لیکن ذرا سوچو کہ آپ کے پوتے کا کیا بنے گا، آپ کی پوتی کا کیا بنے گا، آپ کے نواسے کا کیا بنے گا، کوئی نواسی کا کیا بنے گا. میں گھر کے بڑوں کے آگے ہاتھ چھوڑتا ہوں. اپنے بچوں میں محبت پیدا کرنے پر ہی محنت کریں. اگر بہو میں کوئی خرابی ہے تو اپنے بیٹے کے آگے ڈکلیئر نہ کریں، پی جائیں. اگر داماد میں کوئی بیٹے میں کوئی برائی ہے تو بیٹی کے آگے اس کو رسوا نہ کریں، پی جائیں. یہ دونوں لڑیں گے، شیطان خوش ہوتا ہے، اولاد اجڑ جاتی ہے. اپنی نسلوں کو اجڑنے سے بچائیے، اپنے گھر کو بچائیے. بہت ہی ایکسٹریم سچویشن ہوتی ہے گھر ٹوٹنے کی، مگر یہاں پر ایسا نہیں. طلاق اتنی بڑھ چکی ہے ہمارے معاشرے میں، اللہ کی پناہ. اے لڑنے والے میاں بیوی، میں آپ دونوں کو کہہ رہا ہوں، ذرا اس بچے کے سہمے ہوئے چہرے کو ذرا دیکھو کہ وہ کیسا سہما ہوا ہے. کیا کہ میرے ماں باپ الگ ہو گئے تو میرا کیا بنے گا. میں آپ دونوں میاں بیوی سے بات کر رہا ہوں. خدا نہ خواستہ ایسی نوبت آ جائے کہ گھر ٹوٹنے کی ہو، ادھر ادھر دوستوں کے پاس شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، اسلامی بہنیں یہ سہیلیوں، دوستوں اور گھر اور خاندان کی عورتوں کے پاس مشورہ نہ کریں. دیکھیں کہ ان سلجھا ہوا، خوف خدا والا، سمجھ رکھنے والا اور سنسار کو سمجھنے والا اگر کوئی ایسا جاننے والا علم جان پہچان والا ہے، یا عورت ہے یا مرد ہے، علماء سے زیادہ میں ان کا فائدہ ہوگا. ان سے مشورہ کریں، وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہے. اللہ کرے کہ آپ اپنا گھر بچانے میں کامیاب ہو جائیں، اور باہر کی ادھر ادھر کی باتیں سن کر اپنے گھر کو توڑنے کے بجائے، اور جو اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو لڑنے سے پہلے ایک نظر اپنے بچوں کو ضرور دیکھ لیجیے گا. یہ آپ کے باغ کا پھول ہے، کہیں آپ ہی نہ اس کو رون ڈالو. کہیں کوئی کہنے والا یہ کہتا ہوا نہ چلا جائے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے.